نماز کا سلام پھیرتے تو آپ پوچھتے کہ اے صحابہ یہ تو بتاؤ فلانا جو فلانے کے بیٹا وہ کدھر ہے؟ اب نماز میں نہیں ہے وہ، پھر اور ایک نام لیتے، فلانا جو فلانے کے بیٹا وہ کدھر ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، پھر ایک اور نام لیتے، ایسے ہی 3 4 5 6 نام لیتے گن گن کے بندے. تو عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے. تو پھر آپ کیا جواب فرماتے؟ فرماتے عشاء اور فجر منافقوں پر بڑی باری ہے. فجر اور عشاء منافقوں پر. تو آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ منافق عشاء میں بھی نہیں آتے، فجر میں بھی نہیں آتے؟ اس دور میں مسلمان جو تھے تمام کے تمام مساجد میں آتے، کوئی مسلمان گھر میں نہیں رہتا تھا، اور اگر کوئی رہتا تھا اس کو تنبیہ ہوتی تھی. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت نماز کی اور جماعت کی فرماتے تھے. ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرمائیں مجھے رعایت فرمائیں. جناب ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں نابینا صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھ کو اجازت فرمائیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، تو گھر میں کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، میرا قائد کوئی، میرا رہنما کوئی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، رحمت فرما دی، فرمایا ٹھیک ہے تم گھر نماز پڑھ لیو. اس کو رعایت دے دی. آپ مختار ہے، صاحب اختیار ہے جس کو جو رعایت عطا فرمائے. جب آپ نے اس کو رعایت عطا فرما دی اس نے اپنا عصا پکڑا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا. جب کچھ دور گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، وہ واپس حاضر ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ سے سنتا ہوں آواز. اور مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو. عرض کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی مجھے اجازت فرمائی ہے. فرمایا ہم ہی نے اجازت دی، ہم ہی نے کینسل کر دیا پروگرام. حضور کیا وجہ ہے؟ آپ نے رخصت دی تھی اور اب آپ کیوں فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کروں؟ فرمایا تو نے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، تو میں نے تیرے عذر کو پسند کیا، قبول کیا اور تجھے رخصت دے دی. لیکن جب تجھے اجازت ملی تو اکیلا گھر کی طرف جانے لگا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اگر تو اکیلا گھر میں جا سکتا ہے تو اکیلا مسجد میں بھی تو آ سکتا ہے. یہ اس کو فرمایا جا رہا ہے جو نبینا ہے. اب غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اہمیت میں اس چیز کی بیان فرماتے ہیں. اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، کلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز آتی ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور جب جبریل امین علیہ السلام، حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے تو آپ سے پوچھا تھا یا رسول اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام میں کلمہ کے بعد نماز کا ذکر کیا. آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آئے تو چھٹے آسمان پر رکے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث لکھی ہے، جن نمبر 1 صفحہ 50 پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت جناب سرکار دو عالم سے واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر رکے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے. تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، ایک میٹنگ ہوئی، ایک کانفرنس ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ما فرض اللہ علی امتک، کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ باتیں نہیں پوچھی کیا کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے جواب دے دیا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں. یا اللہ کیا کی ہیں؟ فرمایا جو ہماری مرضی ہے کی ہے. ہم نے وحی ان پر فرمائی ہے جو ہماری مرضی پہ فرمائی ہے. تو اس میں انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا، وہ اس میں دخل نہیں دیا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. یہ پوچھا کہ امت پر فرض کیا کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام ہم کلام میں آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تجربہ ہے
ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت یہ 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو یہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، پھر اس میں مشورے ہوئے ہیں، مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے موسیٰ علیہ السلام کے گزارش کرنے پر، ارجع الی ربک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور سوال کریں کہ تخفیف کی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے کہ یا اللہ یہ نمازیں موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے کہ یہ زیادہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ وہ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے، میں خالق و مالک و اپنے بندوں پر جو چاہوں فرض کروں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آپ ایک میرے نمائندے نبی، میں الہ ہوں، وہ میرے رسول ہیں اور میں نے آپ کو 50 نمازیں دی ہیں تو آپ میرے ایک نبی کہنے پر واپس آ گئے۔ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس کانفرنس میں اللہ تعالیٰ صدر بزم کائنات کے ساتھ خود بھی شامل ہے۔ کہا ٹھیک ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ بڑا لمبا مکالمہ ہے، پھر جانا پھر آنا پھر جانا، 9 دفعہ ایسے ہوا ہے جی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، ہماری بھلائی کے لیے میٹنگ ہوئی ہے، ہماری خیر خواہی میں ہوئی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آخر میں جب 5 رہ گئی تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے پھر گزارش کی کہ جناب یہ نمازیں زیادہ ہیں تو ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے حیا آتا ہے، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی؟ اب پہلے پھیرے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی، 5 نمازیں کم کر دی، دوسری دفعہ جانے پر بھی اللہ پاک نے کوئی بات نہیں کی، 9 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 45 نمازیں کم ہوئی ہیں۔ اب پھر جو آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں اب مجھے حیا آتا ہے، یعنی 45 کم کرا لیے، 45 کے وقت ایسا نہیں فرمایا، یعنی آپ کی نگاہ دیکھو کہاں تک کام کر، قیامت تک کے ایمان والوں کے سینوں میں غور کر رہی ہے، ان کے اعتقادیات میں غور کر رہی ہے، ان کی قوت ایمانی پر غور کر رہی ہے کہ میرے امتی کیسے کیسے ہوں گے اور کس طرح وہ اس کی پاسداری کریں گے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اب حیا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی اتاری، وہاں چھٹے آسمان پر وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے 50 فرض کی تھی، اور پھر جو حدیث کے حوالے سے بات میں کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اور آپ کے جانے پر اللہ نے 5 کر دی ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 50 فرض کی تھی اور یہ 5 کروا لی گئی ہیں، لیکن ہمارا ضابطہ برقرار ہے، آپ کی امت پڑے گی 5، میں 50 ہی لکھوں گا ان کے لیے۔ دنیا کو بھی دکھا دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان دیکھو کہ خود ہی جا رہے ہیں، خود ہی آ رہے ہیں اور سفارش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور وہ گزارش کر رہے ہیں، اور ان کی عظمت شان دیکھو کہ میں نے 50 فرض کی ہیں تو میں اپنے محبوبوں کی خاطر کتنی نمازیں کم کر دیتا ہوں، یہ پڑھ کے دیکھ لوں، مطالعہ کر کے دیکھ لوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے کون کون تھے شریک؟ اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاکھوں فرشتے، کروڑوں فرشتے وہ بھی ساتھ شامل تھے، کیونکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہاں ملائکہ ضرور ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ملائکہ موجود ہیں۔ تو کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی موجودگی میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی نماز کے بارے میں، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو 5 نمازیں دے دیں، یہ 5 پڑھیں گے اور ثواب ان کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ کسی بھی اور عبادت کے لیے اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے پھر ہم پر کتنا کرم کیا ہے جی، یہ آپ کی رحمت کی صدقہ ہے۔ فرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضابطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، اور جہاں جہاں اقیم الصلاۃ یقیم الصلاۃ آتا ہے نا، وہاں نماز کا درستگی کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے، کہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، ارکان کی تعدیل کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، رکوع سجود کی صحت کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قیام کا خیال رکھتے تھے، ان کے رکوع کا خیال رکھتے تھے، ان کے سجود کا خیال رکھتے تھے، ذرا سا بھی وہاں نقص ہوتا تھا تو فوراً تنبیہ فرما دیتے تھے۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جب پڑھا لی، یہ رکوع اور سجود کے باب میں حدیث آتی ہے کتاب الصلاۃ میں،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ زیبا صحابہ کی طرف کیا اور صحابہ کرام کو فرمانے لگے اے میرے صحابہ کرام اپنے رکوع صحیح کیا کرو، اپنے سجود صحیح کیا کرو. اور یہ بات فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب آپ غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی نمازیوں کا دھیان رکھتے تھے. ادھر نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر نمازیوں کا بھی دھیان رکھنے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. ہمہ جہت آپ کی نظر چلتی تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف ملاحظہ فرماتی. یہ اللہ پاک نے آپ کی نظر و کمال عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی کتاب عظیم میں حاکم سے لے کر محکوم تک، باپ سے لے کر بیٹے تک، معاشرے کے ہر فرد کے لیے پوری کتاب عظیم پڑھ کے دیکھیں آپ کو نمونہ ملے گا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو فرمایا، مسلمان حکمرانوں کو، جو مسلمان حکمرانوں کو فرمایا. جو مسلمان نہیں اس کے ساتھ بات کیا ہے، پہلے تو اس کو مسلمان کریں گے پھر اس کو حکم دیں گے نا. تو احکام جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین پر قابو دیں، حکومت دیں، تو مسلمان حکمران کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ. مسلمان حکمران پہلا کام یہ کریں گے کہ جب وہ حلف اٹھائیں گے کہ ہمیں حاکم بنایا گیا ہے تو پہلی بات جو کریں گے وہ اقاموا الصلاۃ کی بات کریں، نماز کے قائم کرنے کی. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم کریں گے. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. یہ مسلمان حکمران کی ڈیوٹیز ہیں جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، جس کو اسلام کہتے ہیں مسلمان حکمران. اس کی ڈیوٹیز کے اندر یہ بنیادی 4 چیزیں: نظام نماز برپا کرنا، نظام زکوٰۃ قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. یہ مسلمان حکمران کی ڈیوٹیز ہیں. اور جو مسلمان کہلائے اور یہ ڈیوٹیز ادا نہ کرے وہ باغی ہے اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اللہ کے احکام کو توڑنے والا ہے. یہ تو حکمران کی بات. باپ کی بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے سورۃ لقمان میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا. ایک باپ اپنے بیٹے کو فرما رہا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کر، ونہی عن المنکر، برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، اور یہ بڑی ہمت کے کام ہے. اب یہ باپ کی ڈیوٹی بیان کی گئی کہ باپ کیا کرے. یہ نہیں کہ شادی کر لی اور بچے جنم دے لیے اور پھر موجیں کرتے رہے، نہیں، اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے. حکمران کی بات بھی بیان کر دی، باپ کی بات بھی بیان کر دی. اب خامد کی بات سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے خامد کو کیا حکم دیا ہے. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محبوب علیہ السلام آپ میرے بندے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس کتاب میں فرمائیں. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور غیب کی باتیں پہنچانے والے میرے رسول تھے. اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کو حکم دیتے تھے. یہ شوہر کی ڈیوٹیز آ گئی، یہ شوہر کی ڈیوٹی آ گئی. حکمران کی ڈیوٹی بیان کر دی، باپ کی ڈیوٹی بیان کر دی اور شوہر کی ڈیوٹی بیان کر دی. اور جو معاشرے کی بڑی خواتین ہیں، باوقار خواتین ہیں، عظمت و شان والی خواتین ہیں، جن کے پائے کی اور کوئی خواتین نہیں ہیں، اور جسے آج کل ہمارے معاشرہ میں
خاتون اول کہا جاتا ہے جی، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ یہودی ہے، جو کسی ملک کے صدر کی بیوی ہوگی اس کو خاتون اول کہیں گے ہے جی. لیکن اس کائنات میں اول خواتین وہ ہیں، سب سے اول وہی ہیں جن کا تعلق جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بے مثال خواتین فرمایا. ارشاد ہوتا ہے یا نساء نبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہے. انہیں بے مثال خواتین فرمایا، اور ان کو ڈائریکٹ رب کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطاب کیا ہے. وہی آپ پر اتاری ہے، کلام آپ پر اتارا ہے، لیکن گفتگو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے فرمائی ہے. یا نساء نبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور فرمایا ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور جب تمہارے دروازے پر کوئی دستک دے تو نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، لچکے ہوئے انداز میں بات نہیں کرنی. وقلن قولا معروفا، اور معروف انداز میں گفتگو کرنی ہے. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں رہنا ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کی جو بے پردگی تھی کہ عورتیں لباس پہنا کرتی تھی لیکن ننگی نظر آتی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے گھر والوں، تمہاری شان کے خلاف یہ بات ہے کہ تم ایسا لباس پہنو جس سے جسم ننگا نظر آئے. اور پھر فرمایا واقمن الصلاۃ، اے ازواج مطہرات نماز پنجگانہ قائم کرو. واتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واتین اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جو کتاب عظیم ہمیں عطا فرمائی ہے، کبھی ہم اس کتاب کو دھیان سے پڑھیں، غور و فکر کریں، تو ہمیں پھر یہ ہر بات جو ہے ایسے روز روشن کی سامنے آئے گی. سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 177 میں بڑا وسیع مضمون ہے، پورے معاشرے کا مضمون ہے، پوری سوسائٹی کا حال بیان ہے، ہر بات بیان ہے. اور کتنے خوبصورت انداز میں درمیان میں کیا بات فرمائی ہے. یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے منہ مشرق کو کر لو مغرب کر لو، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک قوم مشرق کی طرف منہ کرتی تھی، ایک مغرب کی طرف منہ کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر چھیڑ کے ہمیں سمجھایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اصل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لائے. یہ بنیادی اعتقادیات، یہ ایمانیات، بیسک کریڈز جو ہیں، یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا یہ نیکی ہے، اس میں بنیادی باتیں یہ ہیں. اب آگے چلیں. فرمایا وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنا مال وہ جو جس سے محبت کرتے اللہ کی محبت میں اس کو قرابت داروں کو دیں، والیتامی، یتیموں کو دیں، والمساکین، مساکین کو دیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو دیں، والسائلین، سوالیوں کو دیں، وفی الرقاب، اور لوگوں کو قید سے چھڑانے کے لیے دیں جو بلا وجہ قید کر دیے گئے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. یہ اوپر جو بیان کی یہ خدمت خلق نہیں ہے. جو کہتا ہے میں بڑی خدمت خلق کرتا ہوں، بڑا وہ سماجی کارکن بن جاتا ہے، تو یہ سماج کی تو بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی ہے. یہ سماج کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرہ کیا ہے، معاشرے میں کیسے آداب زندگی ہیں. پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو. ایمان پہلی اور بنیادی حقیقت ہے، معاشرہ بعد میں ہے. جب وہ مر جائیں گے تو معاشرہ تو ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، ایمان اور اعمال صالحہ ہمارے ساتھ جائیں گے. پہلی حقیقت ایمان کو بیان کیا ہے کہ پہلے ایمان درست کرو، ایمان کے بعد پھر معاشرتی زندگی کو سنوارو. جو مال دیا ہے
وہ قرابت داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں، مسافروں میں، سائلوں میں، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو، اور اسی کام میں نہ لگے رہنا۔ وقام الصلاۃ، نماز پنجگانہ بھی پڑھو۔ بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں، بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، بڑی بحثیں ہم کرتے ہیں جی، نماز کی بڑی ہم گول ہو جاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ کس کی دنیا میں رہتے ہیں؟ کس کی حکومت میں رہتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی جب کسی ادارے میں ملازم ہوتا ہے تو اس کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا؟ اگر وہ قانون شکنی کرتا ہے، ادارے کے ضوابط کو توڑتا ہے، تو کیا ادارہ اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے، یہ اس کا علم ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے، کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے تابع رکھنا نہیں چاہتے۔ جو لوگ تابع ہیں ٹھیک ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو تابع کرنا۔ جو تابع ہیں ان سے ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے لگنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تاکہ ان کے نقشوں میں چلنے کی برکت سے ہم بھی پار لگ جائیں۔ کیونکہ ہم اگر جب نماز پڑھ ہی لیتے ہیں تو نماز میں یہ کہہ دیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ ہستیاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ پہلے بنیادی ایمانی اعتقادی چیزیں درست کرو، اس کے بعد اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرو۔ اور یہ سارے کام جب کرتے ہو، فرمایا اب اپنے آخرت کا، قبر کا خیال بھی رکھو کہ وقام الصلاۃ، نماز پنجگانہ بھی قائم کرو، اور وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دو۔ معلوم ہے کہ یہ ایڈیشنل جو خرچ ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ہے، یہ روزانہ بھی ہو جاتا ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 5 صحابہ کرام دوستوں نے کہا، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ الرسول، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ کون سے 5 اندھیرے ہیں اور وہ کون سے 5 نور ہیں؟ کیا کمال انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا پل صراط ایک اندھیرا ہے، ایمان اس کا نور ہے، میزان ایک اندھیرا ہے، کلمہ طیبہ اس کا نور ہے، میدان حشر ایک اندھیرا ہے، اعمال صالحہ اس کا نور ہے، گناہ ایک اندھیرا ہے، توبہ اس کا نور ہے، اور فرمایا قبر ایک اندھیرا ہے، نماز پنجگانہ اس کا نور ہے۔ اس اندھیرے سے تو کوئی بھی غافل نہیں ہے نا، باقی چیزیں تو قیامت کو نظر آئے گی نا، گناہ اس کا اندھیرا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ہمارا اعتقاد ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا داغ، سیاہ داغ لگ جاتا ہے، لیکن نظر نہیں ہوا تھا، لیکن قبر تو نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں قبر ایک اندھیرا ہے اور نماز پنجگانہ اس کا نور ہے۔ اس کے وعدے بھی فرمائے، وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر میں غسل کرتا ہو، غوطے نہیں لگاتا ہو، غسل کرتا ہو۔ غسل کیسے ذکر کیا؟ غسل کرنے میں آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، ملتا ہے، میل کچیل اتارتا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھتا ہے کہ جو شخص 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو پھر، یہ 5 دفعہ نہر میں نہانا، اس سے مراد ہے نماز پنجگانہ۔ جو آدمی نماز پنجگانہ 5 دفعہ مسجد میں جاتا ہے جی، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے سمندر ہوتا ہے، اور وہ غوطہ زن ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے جی، آتا ہے جاتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن خزاں کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی لٹانیاں پکڑی اور ان کو جنبش دی، ان کے پتے گر گئے۔ فرمایا ابو ذر دیکھا ہے کیا ہوا؟
جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو ہلایا ہے، اس کے پتے گر گئے ہیں ان کے۔ فرمایا سنو ابو ذر، میں نے ٹانیوں کو ہلایا، اس کے سارے پتے گر گئے۔ تو سنو ابو ذر، یہ مثال میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو نماز ظہر کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، پھر عصر کی برکت سے ظہر تک سے عصر تک جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کی برکت سے عصر اور مغرب کے درمیان کے، پھر عشاء کی برکت سے مغرب عشاء کے درمیان کے، پھر عشاء فجر کی برکت سے عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہ اللہ کریم معاف فرماتا ہے۔ نمازی تو اتنا خوش نصیب ہے کہ ایسے گناہ جسے پتہ بھی نہیں ہوتا وہ نماز اور وضو کی برکت سے اللہ کریم معاف فرما دے۔ اور جب وعید سنائی تو وعید میں کیا سنایا؟ فرمایا بے نمازی کا حشر کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو، بے نمازی کا حشر۔ اور معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے قوم ہے اس کو زمین پر لٹایا ہوا ہے اور فرشتے جو ہیں ان کے سروں پر پتھر مار رہے ہیں اور پتھر سے سر چور چور ہو رہا ہے، جباڑا ان کا بکھر رہا ہے، آنکھیں دور جا رہی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور جب پتھر مار کے فرشتے ہٹتے ہیں پتھر لڑ کے پرے جاتا ہے اور اتنے وہ پتھر کو پکڑنے جاتے ہیں بندہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پر اس کو کچلنے کے لیے پتھر مارتے ہیں، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون قوم ہے جن کو اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ عرض کیا حضور یہ بے نماز ہے، یہ بے نماز جو نماز نہیں پڑھتے۔ وعدے بھی دیے، وعیدیں بھی سنائی، خوشخبریاں بھی سنائی، اہمیت بھی بیان فرمائی۔ یہ انڈیویجول عبادت نہیں ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے، یہ باجماعت پڑھی جاتی۔ نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں نماز اسی تو نماز نہیں ہوتی، بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، کوئی میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ بات وہ ہستی ارشاد فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین۔ اب غور کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور ہم میں سے کس نے کس قدر ان ارشادات کو ہم نے پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، آپ کے پیار کا تقاضا آپ کی بات مانی جائے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں آپ کی بات ماننی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، نماز کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتاب موقوتا، وقت مقرر پر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا آپ تو ہی نماز پڑھ لیتے۔ امام مرزا رحمۃ اللہ تعالی فتح رضوی میں فرماتے ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے رات کو تو جلسے کی خاطر نماز کو لیٹ مت کرو، جلسے کی خاطر نماز کو لیٹ مت کرو۔ اگر میں جلسہ کرتا ہوں نماز نہیں پڑھتا جلسہ میں نے کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ جلسہ کس لیے میں نے کیا ہے؟ محفل میں نے کیوں منعقد کی ہے؟ کس لیے یہ سارا پروگرام تھا؟ وہ سارا پروگرام اس لیے تھا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس لیے دنیا میں آیا ہوں، میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، میری زندگی کس کے لیے نمونہ بننی ہے، کس کو میں اپنی زندگی نمونہ بنا کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کو کامیاب فرمایا ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ۔ جی صحابہ کرام کبھی نماز میں غفلت نہیں کرتے تھے، اولیاء کرام کبھی نماز میں غفلت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک نماز پنجگانہ نہ پڑھے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، وہ جو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دوست تبھی ہو سکتا ہے جب نماز پنجگانہ کی پابندی کرے گا۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، اپنے فرائض منصبی سے پوری طرح آگاہ رہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ان باتوں کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔